اس کے علاوہ جو بھی حضرات اس مجلس کے سلسلے میں جتنی بھی قسم کی خدمات انجام دے رہے ہیں، مالک دو جہاں سب کی خدمات کا شہزادی کونین کی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات انسانی میں یہ شہزادی ہر اعتبار سے منفرد ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں کسی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، کسی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کا باپ تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا، سوا شہزادی کونین۔ باپ بھی کون جو انبیاء کا سردار، مرسلین کا پیشوا، وجہ تخلیق کائنات، باعث موجودات، جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، جس کے مالک کا ارشاد ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بزم کائنات نہ سجائی جاتی۔ جس نبی کا قول اللہ کا فرمان ہے، جو وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، سورہ نجم میں ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور جس کے قول کے لیے، جس کے عمل کے لیے سورہ مبارک انفال میں ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب وہ کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا۔ اور جس کا اعلان ہے کہ ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں صرف اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی نازل کی جاتی۔ لفظ بدل کر کہہ دوں کہ مالک دو جہاں کا یہ حبیب کہہ رہا ہے کہ میں کوئی عمل اس وقت تک انجام ہی نہیں دیتا جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے۔ تو گویا جب پیغمبر شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جسم پیغمبر کا ہوتا تھا، اشارہ وحی الہی کا ہوتا تھا۔ اشارہ وحی الہی کا ہوتا تھا۔ عزیزان محترم، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں در سیدہ سے وابستہ قرار دیا، در سیدہ سے وابستہ قرار دیا۔ میں نے جس آئے مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں مالک دو جہاں کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، دیکھو میں کس سے محبت کر رہا ہوں، تم اس سے محبت کرنا۔ ہمارا قصور بھی شاید دنیا والوں کے نزدیک یہی ہے کہ ہم نے رسول کو اپنی محبتوں کا محور قرار دیا۔ جن ہستیوں کو رسول نے اپنے دوش پر بٹھایا، ہم نے انہیں اپنے سر کا تاج بنایا۔ جن ہستیوں کو رسول نے اپنی بزم سے اٹھا دیا، ہم نے انہیں اپنے دل سے اٹھا دیا۔ ہمارے لیے محور رسول کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے۔ ہم دنیا سے مطالبہ یہی کرتے ہیں آؤ رسول مدنی تک پہنچ جائیں، یہ طے کر لیں کہ جس ذات سے رسول کو محبت اس ذات سے ہمیں محبت، جس بات سے رسول کو محبت اس بات سے ہمیں محبت۔ یاد رکھیے اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں اپنی رسالت کی زحمتوں کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کر۔ توجہ فرمائیے گا، فیصل آباد کا عظیم الشان مجمع یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ایک جملے
کی آپ کو زحمت دوں گا، ایک جملے کی زحمت دوں گا. اہل بیت کی محبت اجر رسالت، اہل بیت کی اطاعت پیغام رسالت. اہل بیت کی محبت اجر رسالت، اہل بیت کی اطاعت پیغام رسالت. اس پیغام کو ادا کرتے رہو. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان المحب لمن یحب یطیع. محبت کرنے والا جس سے محبت کرے اس کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے، اس کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. مالک دو جہاں نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں در سیدہ سے وابستہ قرار دیا. وہ کائنات کی شہزادی اور وہ گھرانہ جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی. ارشاد ہوا مالک دو جہاں تھا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. یہ مالک دو جہاں کا فرمان ہے. حدیث قصہ میں آپ مسلسل سماعت فرماتے ہیں کہ مالک دو جہاں اپنے بزم ملکوت کے مقرب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے میرے بزم ملکوت کے مقرب فرشتوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے، نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا، نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ شادابی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی. یہ کائنات بھی صدقہ ہے پنجتن کا، ہمارا اپنا وجود بھی صدقہ ہے پنجتن. ہم میں سے کوئی نہ ہوتا اس کائنات میں، کوئی کائنات میں نہ ہوتا اگر مالک دو جہاں کو پنجتن کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. تو پنجتن مقصود کائنات ہے. حدیث قصہ سے پوچھئے پنجتن کا تعارف کس کے ذریعے ہو رہا؟ آپ شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں جمع. پنجتن کا تعارف کس کے ذریعے سے ہوا؟ حدیث کے ساتھ مسلسل سماعت فرماتے ہیں کہ مالک دو جہاں نے کہا کہ یہ 5 ہستیاں نہ ہوتی کچھ پیدا نہ کرتی. فرشتوں نے پوچھا پالنے والے یہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ شہزادی کو عظمت کو پہچانیے کہ چادر میں پیغمبر بھی موجود ہے، چادر میں مولا بھی موجود ہے، چادر میں جوانان جنت کے سردار بھی موجود، مگر منزل تعارف میں نہ پیغمبر کو پیش کیا، نہ وصی پیغمبر کو پیش کیا، نہ جوانان جنت کے سرداروں کو پیش کیا. مالک دو جہاں نے جب پنجتن کا تعارف فرشتوں کے سامنے کیا تو مرکز تعارف خاتون جنت کو قرار دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ پنجتن کون ہے؟ خاتون جنت ہیں، انہی کے بابا ہیں، انہی کے شوہر ہیں، انہی کے بچے. عزیزان محترم، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ قرار دیا. دعوی محبت اور ہے، اطاعت سے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کرنا اور. آپ سب جانتے ہیں غدیر میں جب پیغمبر نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو بخشین کہنے والے، مبارکباد دینے والے سب تھے، مگر جو اس اعلان پر باقی رہا، جو اس اعلان پر باقی رہا، جس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ علی کی ولایت کو اپنے دل میں اتار چکا ہے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل بنا،
وہی ہمارے لیے آئیڈیل بنا۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی کو اس عنوان سے پیش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہماری سیرت ایسی ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری گفتار ایسی ہو، ہماری دیانت ایسی ہو، ہماری امانت داری ایسی ہو، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہو، بیواؤں کے ساتھ شفقت ایسی ہو، یتیموں کے ساتھ مہربانی ایسی ہو، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہو کہ ہم جس راستے سے گزرے دنیا والے پکارے یا آل محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ آل محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہمارا کردار گواہی دے رہا ہو کس کے ماننے والے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہے، بزرگان برادران بچے بھی تشریف فرما۔ آج اپنی زندگی میں ایک عزم کر کے اٹھیے، عزم کر کے اٹھیے کہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہی گھرانہ ہے جس کی عصمت و طہارت کا اللہ نے اعلان کیا، جس کی عصمت و طہارت کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں ہے جس کی عصمت و طہارت کا اعلان قدرت نے کیا ہو سوا آل محمد، سوا آل محمد کے۔ اس لیے ہمارے مردوں کو بھی چاہیے، ہماری عورتوں کو بھی چاہیے کہ المجلس اعظم میں اپنے امام سے، مائیں بہنیں اپنی شہزادی سے یہ وعدہ کریں کہ ہم آپ کے اس میں حسنہ پر چلتے رہیں گے۔ ہمیں یہ توفیق عطا کیجئے کہ ہم وہی کریں جو آپ کو پسند ہو۔ علی سے ہم عہد و پیمان کریں، میرے مولا ہم قول میں آپ کے نہ بنے، عمل میں آپ کے بن جائیں۔ ہم صرف گفتار میں آپ کے نہ بنے، کردار میں آپ کے بن جائیں۔ اے میرے مولا ہمیں توفیق ہو کہ ہم اسی راستے پر چلیں جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ ہماری گفتگو آپ کی گفتگو کتابیں، ہماری جستجو آپ کی جستجو کتابیں، ہماری سیرت آپ کی سیرت کتابیں، ہمارا کردار آپ کے کردار کتابیں۔ اے میرے مولا ہمیں سلمان فارسی کے اس میں حسنہ پر چلنے کی سعادت ملے، ہمیں انبر کا غلام بننے کی سعادت ملے، ہمیں ابوذر جیسا جذبہ مل جائے، ہمیں مقداد جیسی قوت مل جائے، ہمیں عمار یاسر جیسی شجاعت مل جائے۔ یہ سب نمونے آل محمد نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ سب نمونے آل محمد نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے واضح کریں، کردار سے واضح کریں۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے پیش نظر رہنا چاہیے۔ شاعر مشرق نے سچ کہا ہے کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ماں درارا اسوہ کامل بطول۔ ساری دنیا کی ماؤں کے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ خاتون جنت انسیہ حورا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی۔ اقبال نے جب مریم کا تقابل کیا ہے شہزادی سے، 3 شعر پیش کر کے آپ کی زحمت تمام، کیا کہتے ہیں اقبال؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانوے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر ان پر کزے پر کارش، مادر ان کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم نسبتوں کے اعتبار سے ایک عزت کی مالک ہے، اور وہ عزت یہ ہے کہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر گرام، تو اس سے نسبت حضرت زہرا عظیم، مگر جناب سیدہ 3 نسبتوں سے عزت و شرف و فضیلت کی مالک۔ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، آپ دختر نیک اختر ہیں، کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلی نسبت۔ اور پھر دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حل عطا،
مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ شریک زندگی ہیں اس تاجدار انما کی، اس تاجدار حلاتا کی، اس تاجدار ولایت کی، اس شہنشاہ ولایت کی جسے کوئی مرتضی کہتا ہے، کوئی مرتضی کہتا ہے، کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی شیر خدا کہتا ہے۔ اقبال نے مولا کے 3 لقب بیان کیے، مرتضی بھی کہا، مشکل کشا بھی کہا، شیر خدا بھی کہا۔ وہ آپ بتانا چاہتے ہیں اگر راضی برضا کی منزل دیکھنی ہو تو مرتضی کو دیکھنا، مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ تو مشکل کشا کو پکار لینا، میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھنا ہو تو شیر خدا کو دیکھنا۔ اور